वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ और अलबत्ता हम तुमको ज़रूर आज़माएंगे मिनल खौफ खौफ से वलजुअ व नक़्सिम मिनल अमवाल भूख और तुम्हारे मालों में कमी करके वल अनफुसी तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारी जानों से व समरात और फलों के नताइज से वबश्शिर स्वाबिरीन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा वो लोग
وہ صبر کرنے والے جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان حال سے صرف اور صرف یہی کلمات ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، بلا شبہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی سلامتی ہے اور رحمت ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص، انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باس نفوس قدسیہ کا صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مصنفین اسلام ہوں، شعراء اعظام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، مجاہدین اسلام ہوں یا شہداء اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، آج کا دن 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن تاریخ اسلام میں ایک دردناک، المناک یاد اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یہ ہر سال گزرتا چلا جاتا ہے۔ حضرات، شاید ہی کوئی غم ہو جو اس سے بڑا غم ہو جو 10 محرم الحرام کو جس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اللہ کا کلام سماعت فرمایا، سورہ بقرہ کے الفاظ آیات آپ نے سماعت فرمائی کہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہمارا دستور، ہمارا انداز، ہماری سنت اور طریقہ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم پہ خوف کے بادل نازل فرمائیں گے، والجوع، تمہیں بھوک، افلاس، ننگ، بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی بھی آئے گی، رزق میں کمی بھی آئے گی، والانفس، اور تمہارے نفسوں سے، تمہاری جانوں سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، والثمرات،
اس کے ساتھ ساتھ پھلوں کے نتائج سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، پھلوں کی زیادتی سے بھی آزمایا جائے گا، پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ رب کی آزمائش، یہ رب کا انداز، یہ رب کا طریقہ کہ زندگی نشیب و فراز سے ہی عبارت ہے، زندگی تغیر و تبدل سے ہی عبارت ہے، اور زندگی میں ہر قسم کے حالات کا سامنا انسان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ جہاں پہ انسان کو فراوانی اور خوشی ملتی ہے، وہیں پہ غم اور تکلیف بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام کا یہ حصہ بنایا۔ تمہیں آزمایا جائے گا مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے۔ ہمارے اپنے انداز ہے، ہمارے اپنے طریقے ہے، ہماری اپنی سنت ہے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم تمہیں جس مرضی انداز سے، جس مرضی طریقے سے آزما سکتے ہیں، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو ہماری آزمائش پہ، جو ہماری ہر قسم کی آزمائش پہ صبر کا اظہار کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، کفریہ کلمات زبان حال سے نہیں ادا کرتے۔ آزمائش کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو، تکلیف کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، آزمائش کوئی بھی ہو، مصیبت کوئی بھی ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، غم اور دکھ کا عالم کیسا ہی کیوں نہ ہو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت ہو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان حال سے اگر کچھ کہنا ہے، صرف اور صرف یہی الفاظ کہنے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف بلا شبہ لوٹائے جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا اعلان ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پہ سلامتی اور رحمت ہوتی ہے ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، واولئک ھم المہتدون، واولئک ھم المہتدون، اور جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو صبر کے دامن کو تھام لیتے ہیں، جو اللہ کی آزمائش پہ صبر کا اظہار کرتے ہیں، ہر قسم کی آزمائش سے ایمان کی حالت سے گزر جاتے ہیں، اولئک ھم المہتدون، ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ حضرات، محرم الحرام کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ تاریخ میں کئی انمنٹ نقوش اس مہینے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون سے نجات کا تذکرہ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مہینے کو فضیلت اور عظمت دیتے ہوئے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا۔ حضرات، اسی طرح یہ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرات، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ، اسلامی کیلنڈر کا اولین مہینہ ہے، اور گویا اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ ہی یکم محرم الحرام سے ہی درد اور غم کے بادل امت مسلمہ پہ چھا جاتے ہیں۔ حضرات، یہ 10 دن ہر محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ، درد اور تکلیف کا پیغام ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس کے دل میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم نہیں ہے، جس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرات کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان سے محبت کو اپنے آپ سے محبت سے تشبیہ دی ہے، ان کے بغض کو، ان سے دشمنی کو اپنے آپ سے دشمنی سے تشبیہ دی ہے۔ حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آئیے مختصر سا تعارف کراتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 بچوں سے نوازا: حسن، حسین، زینب الکبریٰ اور کلثوم الکبریٰ۔ یہ 4 بچے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ حضرات حضرت حسن اور حسین، ان کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ہی نہیں بلکہ اپنے پھول بھی قرار دیا، اور ان سے محبت کی، اس انداز سے محبت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کی، ذوالجلال والاکرام میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان کو اپنا محبوب رکھے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ حضرات حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے اسماء گرامی رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود رکھے ہیں۔ بڑے حضرت حسن ہیں، 3 ہجری کو ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی دی جاتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں، حضرت علی کو مبارکباد دی جاتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی جاتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا یہ نام نہیں رکھنا، اس کا نام میں رکھوں گا اور اس کا نام حسن ہے۔ اسی طرح اگلے سال 4 ہجری کو 5 شعبان 4 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام ایک اور بیٹے سے نوازتے ہیں، اور پھر وہی مبارکباد کا سلسلہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں تشریف لائے۔ حضرت علی نے ان کا بھی نام حرب رکھ دیا۔ بڑے بیٹے کا نام حرب رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا، حسن رکھ دیا۔ اب اگلے سال ایک اور بیٹا ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا، اب بھی اس کا نام حرب رکھا کہ اپنی بھی خواہش پوری ہو جائے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پھر آئے، پوچھا بیٹے کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا، بڑے کا نام بھی میں نے رکھا تھا، اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا، اس کا نام حسن رکھا تھا تو اس کا نام حسین ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ دونوں لختے جگر
ان کے اسماء گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے، اور یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور دیگر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی عزیز یہ آل بیت میں شمار ہوتے ہیں، یہی آل بیت اطہار میں شمار ہوتے ہیں، ان کا شمار آل بیت میں ہوتا ہے، اور ان سے محبت، یہ آل بیت سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے محبت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد سے محبت، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوگو میں تمہیں اپنے آل بیت کے متعلق، اپنے خانوادے کے متعلق، اپنی آل اولاد کے متعلق، اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اللہ کو یاد رکھنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اسی طرح حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما باقی تمام کی تمام آل اولاد کی اہمیت، فضیلت، ان کے مراتب، ان کے مناقب اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، لیکن حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان، ان دونوں کی، جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پھول قرار دیا ہے، ان کا مقام، ان کی عظمت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور الگ سے بیان فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے کے بارے میں رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا، آغاز فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استأذن ربه ان يسلم علی ويبشرنی بأن فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا ملک، یہ جو فرشتہ تھا آیا، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس سے پہلے یہ آسمان سے کبھی بھی نہیں اترا تھا، اس سے پہلے یہ زمین پہ کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ استأذن ربہ، اس سے زمین پہ آنے کی، ذوالجلال والاکرام سے اجازت طلب کی۔ کیوں؟ اس لیے ان یسلم علی، کہ یہ مجھے آ کے سلام کر سکے، مجھے سلام پیش کرنے کی غرض سے اس نے ذوالجلال والاکرام سے اجازت طلب کی۔ وَيُبَشِّرْنِي، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے اس نے مجھے بشارت دی، خوشخبری دی، بِأَنَّ فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی دی اس فرشتے نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کے سلام پیش کرے، اور یہ بیان فرمائے، یہ بتلائے کہ آپ کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدُ الشَّبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرات، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عظمت
حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، کہ بلا شبہ یہ حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گھر سے نکلے ہیں، اپنے یہ دونوں پھول، دونوں ننھے پھول رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہمراہ لیے ہیں، ایک کو ایک کندھے پہ بٹھایا، دوسرے کو ایک کندھے پہ بٹھایا، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام بازار میں چلتے جا رہے ہیں اور ان دونوں سے پیار کرتے جا رہے ہیں۔ پیار کا انداز یہ تھا، پیار کا عالم یہ تھا کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے، ان کا چہرہ مبارک، ان کا چہرہ انور اپنے چہرے کے قریب کرتے، اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے، اور رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی، ان کا چہرہ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، اور ان کو بھی رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بوسہ دیا۔ اور اس کے بعد رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس شخص نے ان دونوں سے حسن و حسین سے محبت کی، گویا انہوں نے ان سے محبت نہیں کی بلکہ مجھ سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے عداوت رکھی، ان سے دشمنی رکھی، وہ گویا انہوں نے ان سے دشمنی نہیں رکھی، ان سے بغض نہیں رکھا بلکہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، مجھ سے دشمنی رکھی ہے۔ حضرات، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عظمت حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت ہے، ان سے اتنی عقیدت ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ان دونوں پھولوں سے ہی انتہا درجے کا پیار تھا، انتہا درجے کی محبت تھی۔ پیار کا عالم یہ ہوتا تھا، پیار اور محبت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دونوں پھول مسجد میں داخل ہو جاتے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام وارفتگی میں آتے ہوئے، محبت میں آتے ہوئے، پیار میں آتے ہوئے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبے کو درمیان میں چھوڑتے، منبر سے نیچے تشریف لے جاتے، اپنے ان دونوں پھولوں کو اٹھا لیتے، ان دونوں بچوں کو اٹھا کے پھر منبر پہ آتے اور رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بات مکمل کیا کرتے۔ حضرات، اس انداز میں رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے محبت تھی، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے، یہ دونوں، یہ حسنین کریمین رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دونوں بچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ دونوں پھول آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کھیلتے رہتے، اور عالم یہ ہوا کرتا تھا، انداز یہ ہوا کرتا تھا۔ عموماً آپ نے بھی بچوں کو دیکھا ہوگا، جب بڑے نماز پڑھ رہے ہیں بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ بعین ہی یہی انداز، یہی طریقہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہوا کرتا تھا کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی کیفیت میں ہے۔
اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں پھول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بیٹے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بچے آپ سے کھیلتے رہتے، آپ کے اوپر آ جاتے، آپ کے ساتھ چمٹ جاتے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس پیار کی وجہ سے، ان کے اس انداز کی وجہ سے، ان کے اس ادا کی وجہ سے، ان کی اس محبت کی وجہ سے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سجدے کو طویل سے طویل تر کرتے چلے جاتے، جب تک یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کھیلتے رہتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چمٹے رہتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رہتے، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سجدہ ختم نہیں کرتے تھے۔ حضرات، اس انداز کی محبت رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کی ہے، اس لیے ان کی محبت، ان سے محبت امت کا، ان سے محبت امت پہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور جس کو ان سے محبت نہیں ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی انسان کو دیکھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ لے، اور حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان اور فرمان یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کے گردن تک، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کے گردن تلک رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گردن سے لے کے پاؤں تلک رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد مبارک کی طرح ان کا بھی جسد تھا، ان کے بھی چہرے تھے، ان کے بھی سر تھے، ان کے بھی ہاتھ، ان کے پاؤں بھی، ان کے ہاتھ بھی، ہر چیز رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی رہی۔ حضرات، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ محبت، یہ عقیدت رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے ہے، اور ان کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ذوالجلال والاکرام، مجھے ان دونوں سے محبت ہے، مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اور اسی طرح رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے عداوت اور بغض رکھتا ہے وہ اصل میں مجھ سے عداوت اور بغض رکھتا ہے۔ حضرات، بالآخر یہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ننھا پھول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لگتے جگر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام جمعہ کے روز اس امت کے شر پسندوں کے ہاتھوں سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت بھی تنگی داماغ کا شکوہ کرتا ہے، ویسے بھی یہ تاریخ بہت طویل ہے، ایک جمعہ نہیں کئی ایک جمعے اس تاریخ پہ پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے ذہنوں میں لانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جگر گوشہ بطول، جگر گوشہ رسول جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو، آج کے دن 10 محرم الحرام اور جمعہ ہی کے روز شہید کر دیا جاتا۔ حضرات، ان کی شہادت کا بہت کم، لیکن یاد رہے میدان کربلا میں جہاں پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جہاں پہ یہ شہادت کے عظیم ترین مقام پہ فائز ہوئے، وہاں پہ یہ اکیلے تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کے جانثار بھی ان کے ساتھ تھے۔ جو چھوڑ گئے سو چھوڑ گئے، اور جنہوں نے وفا کی، پھر وفا بھی ایسی کی
کہ رہتی دنیا تک ان کی وفا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اپنی محبت کو، اپنی وفا کو رہتی دنیا تک کے لیے وہ زندہ و جاوید کر دے۔ وفا کیسی کی ہے؟ یہ 72 افراد کا قافلہ اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، اکیلے حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے، بلا شبہ حضرت حسین کی شہادت کا بہت غم ہے، بلا شبہ حضرت حسین کی شہادت کا بہت دکھ ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جسے حضرت حسین کی شہادت کا غم نہیں ہے، جسے حضرت حسین کی شہادت کا دکھ نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن حضرات دیکھنا یہ چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مقام پہ کس طرح فائز ہو رہے ہیں، شہید کس انداز میں ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ وہ تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے جانثار، ان کے وفادار ان کے ساتھ تھے، ان میں انہی کے عزیز قریبی، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، آل بیت اطہار میں سے 22 افراد تھے۔ اہل بیت میں سے اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ آل بیت اطہار میں سے 22 افراد نے اس معرکہ میں جام شہادت نوش کیا ہے، اور مکمل ٹوٹل 72 افراد کا یہ قافلہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلک دشمن اتنی آسانی سے نہیں پہنچ پایا، اتنی آسانی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کر سکا، بلکہ ان کے وفاداروں نے، ان سے محبت کرنے والوں نے، ان کے ساتھیوں نے محبت کی، وفاداری کی ایسی مثال قائم کر کے دکھلائی کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی، کہ جب تک وہ زندہ رہے، جب تک ان کے جسم میں سانس چلتی رہی، جب تک ان کی سانس چلتی رہی، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے رہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ڈھال کے طور پہ حضرت حسین کے سامنے آتے رہے، اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے چلے جائیں۔ یہ 72 افراد، جب یہ 72 افراد شہید ہو جاتے ہیں تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو جانثار تھے، یہ جو وفادار تھے، حضرت حسین کی شہادت کا غم بلا شبہ عظیم ترین غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن کیا یہ جو باقی 71 شہداء ہیں، یا جو باقی 21 آل بیت اطہار کے شہداء ہیں، ان کی شہادت کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ حضرات یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم منایا جائے، باقی آل بیت کے شہداء کو فراموش کر دیا جائے، باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یاروں کو، آپ کے وفاداروں پہ، آپ پہ مر مٹنے والوں کو فراموش کر کے بھلا دیا جائے اور صرف حسین کا غم منایا جائے۔ حضرات یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ آل بیت سے، یہ آل بیت اطہار سے کیسی عقیدت ہے؟ حضرات کیا وہ آل بیت میں سے نہیں تھے؟ وہ 21 افراد، وہ کون سے 21 افراد تھے؟ آئیے ذرا سماعت فرمائیے مختصراً۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں میں سے 5 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا، یعنی اس معرکہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے شہید ہو رہے ہیں، حضرت حسین 1 اور 5 ان کے بھائی۔ وہ کون کون سے تھے؟ ان کے اسماء گرامی، ایک کا نام ابو بکر ہے، ان کے اسماء پہ بھی، یہ 22 کے 22 لوگوں کے اسماء گرامی پہ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ آج لوگ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ آل بیت کے یہ شہداء کربلا، حسین کے وفادار، حسین کے وفاشوار، حسین پہ مر مٹنے والے، حسین پہ اپنی جان لوٹا دینے والے، حسین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، وہ کون تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے 5 شہید، 5 بیٹے، ایک ابو بکر، دوسرا عمر،
تیسرا عثمان، چوتھا جعفر اور پانچواں عباس۔ یہ 5 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے دفاع میں شہید ہوئے۔ آگے چلیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے، حضرت علی کے 5 یہ، ایک حضرت حسین 6۔ حضرت حسن کے 4 بیٹے میدان کربلا میں حضرت حسین کے دفاع میں یا حضرت حسین سے محبت میں، حضرت حسین سے عقیدت میں 4 بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہوئے۔ وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عبداللہ تھا اور چوتھے کا نام قاسم تھا۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام گزرے، ان میں ابو بکر کا نام آیا، ان میں عمر کا نام آیا، ان میں عثمان کا نام آیا، جعفر اور عباس کا نام آیا۔ آگے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے شہید ہو رہے، ان میں ابو بکر کا نام آ رہا، ایک بیٹا ابو بکر، دوسرا بیٹا عمر، تیسرا بیٹا عبداللہ، چوتھا بیٹا قاسم، اور پھر اس سے آگے چلیے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لگتے جگروں کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے 5 شہید ہوئے، یعنی 5 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہوئے۔ 5 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، 4 حضرت حسن کے بیٹے، 5 حضرت حسین کے بیٹے۔ ان کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام ابو بکر ہے، حضرت حسین کے بیٹے، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا نام علی اکبر اور 5ویں کا نام عبداللہ۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام گزرے ابو بکر و عمر عثمان، حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر و عمر، حضرت حسین کے اپنے بیٹے اپنے لگتے جگر ابو بکر و عمر عثمان اور علی اکبر اور عبداللہ، اور پھر حضرت عقیل، ان کی اولاد میں سے 4 شہید ہوئے، حضرت جعفر، عبداللہ، عبد الرحمن اور عبداللہ بن مسلم۔ یہ حضرت عقیل کی اولاد، اور اولاد عبداللہ بن جعفر کے شہید یہ 2 تھے۔ عبداللہ بن جعفر کی اولاد، عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے، عون اور محمد۔ ایک کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد، یعنی یہ کل 21 لوگ، اور 22ویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ذرا آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، حضرت حسین سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان سے محبت کا حکم اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھا ہے، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آل بیت اطہار، اہل بیت کہ جن کے متعلق غدیر خم کے مقام پہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے میری امت، اے لوگو، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ لیکن حضرات ظالموں نے، شرپسندوں نے صرف حضرت حسین کو ہی شہید نہیں کیا، صرف نواسہ رسول کو ہی شہید نہیں کیا، صرف جگر گوشہ بطول کو ہی شہید نہیں کیا، بلکہ یہ 22 اہل بیت اطہار کو شہید کیا، اور پھر 50 دوسرے حضرت حسین کے جام باز، جان نثار، آپ پہ اپنا آپ لوٹانے والے، آپ پہ اپنی جان قربان کر دینے والے، آپ کے دفاع میں، آپ کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دینے والے، حضرات ان کی شہادتوں کا ذکر کون کرے گا؟ بتلائیے، ان کی شہادتوں کا ذکر کون کرے گا؟ کیا ان کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ کیا ان کی شہادت کا دکھ نہیں ہے؟
کیا وہ کربلا میں شہید نہیں ہو رہے؟ کیا وہ نواسۂ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں شہید نہیں ہو رہے؟ کیا وہ جگر گوشہ بطول کے دفاع میں شہید نہیں ہو رہے؟ حضرات ان کی عظمت کو سلام کون پیش کرے گا؟ ان کو زندہ، ان کے ناموں کو زندہ کون رکھے گا؟ ان کو کون یاد کرے گا؟ حضرات یہ ہمارا کیسا ایمان ہے، یہ ہماری کیسی محبت ہے؟ اکیلے حسین کا نام لیتے ہیں، اکیلے حسین کی شہادت کا غم مناتے ہیں۔ حضرات میرے ایمان پہ شک نہ کیجیے گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جسے حضرت حسین کی شہادت کا غم نہیں ہے، جسے حضرت حسین کی شہادت کا دکھ نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے اہل بیت اطہار، یہ دوسرے شہدائے کربلا، ان کی قربانیوں کو کون یاد کرے گا؟ ان کی وفاؤں کو کون یاد کرے گا؟ ان کی شہادتوں کو کون یاد کرے گا؟ حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، تاریخ لمبی ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا، مختصراً یہ ہے کہ کوفیوں کے، عراقیوں کے 500 سے زائد خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام آئے۔ انہوں نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا، آنے کی دعوت دی، آپ کی عزت تکریم کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت حسین نے جانے کا فیصلہ کیا، اور جب فیصلہ کیا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کبار صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام جو اس وقت زندہ تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی پوری کوشش کی، عراق نہ جانے کی، عراق جانے سے روکنے کی اب پوری کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فیصلہ کر چکے تھے، جانا ہے تو جانا، نکل گئے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ ان کا وعدہ تھا آپ کی عزت کی جائے گی، ان کا وعدہ تھا آپ کی تکریم کی جائے گی، ان کا وعدہ تھا آپ کا احترام کیا جائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ رستے میں روک لیا جاتا ہے کربلا کے مقام پہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت کے حکمران کے پاس بھی جانے نہیں دیا جاتا، حضرت حسین کی شرائط کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا کہ حضرت حسین نے کہا تھا مجھے یہ یزید کے دربار میں جانے کی اجازت دی جائے، نہیں تو مجھے واپس مدینہ پلٹنے کی اجازت دی جائے۔ نہ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، جانے کی اجازت دی گئی، نہ واپس مدینہ جانے کی، پلٹنے کی اجازت دی گئی۔ حضرات اس انداز میں حضرت حسین سے انہوں نے غداری کی، انہوں نے بے وفائی کی، اور پھر کیا تھا؟ وہ خوددار تھے، رسول اللہ کا نواسہ تھا، جگر گوشہ بطول تھا، اللہ کے شیر کا وہ شیر تھا، علی کا لختے جگر تھا۔ خوددار تو پھر ہوگا، خودداری تو پھر اس میں ہوگی، اور اس نے پھر مقابلے کا اعلان کر دیا، اگر نہیں تو پھر نہیں، آؤ پھر میدان میں۔ یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ کون ہے، میرے ساتھ کتنے ہیں، کون میرا ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے، میرے ساتھ وفا کرنے کا وعدہ کون کر رہا ہے۔ غیرت تھی، خودداری تھی، جرت اور استقامت تھی، ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، اور پھر جنہوں نے غداری کی سو کی، جنہوں نے آپ سے بے وفائی کی سو کی، جو چھوڑ گئے سو چھوڑ گئے، جنہوں نے دھوکہ دیا تو دے گئے، لیکن جنہوں نے پھر وفاداری کی، وفا کی، انہوں نے پھر وفا کی ایسی مثالیں کہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، حضرت حسین کا دفاع کرتے جا رہے ہیں، حضرت حسین کی حفاظت کرتے جا رہے ہیں، کسی دشمن کی جرت نہیں ہو رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنے کی، حضرت حسین پہ اپنی جانیں نثار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جان نثار، یا آپ کے اپنے خانوادے کے، یا آپ کے اپنے ہی بیٹے، یا آپ کے اپنے ہی بھتیجے، یا آپ کے اپنے ہی سوتیلے بھائی، یا آپ کے اپنے ہی بھتیجے اور چچیرے بھائی، یا آپ پہ جان قربان کرتے جا رہے ہیں، یا آپ پہ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کرتے ہوئے تمام کے تمام جانثار جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ایسے میں آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ جاتے ہیں، اور جب اکیلے رہ جاتے ہیں یہیں سے ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، یہیں سے ہم واقعہ کربلا کو اٹھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کا واقعے کا آغاز یہیں سے ہوا ہے۔ حضرات حضرت حسین ایسے ہی اکیلے نہیں رہ گئے تھے، 71 جانثاروں نے جانیں قربان کی ہیں، تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہوئے۔ اور پھر کیا ہے، جب اکیلے ہو گئے پھر بھی ڈرے نہیں ہے، گھبرائے نہیں ہے، ظالموں سے ڈرے نہیں ہے، کسی قسم کی مصلحت میں نہیں آئے، بلکہ کیا ہے، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، تلوار لہراتے ہیں، دشمن کو للکارتے ہیں، آؤ کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے، اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھا کے حضرت حسین لہرا رہے ہیں اور دشمن کو للکار رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں، آؤ کوئی علی کے شیر کا شکار کر کے دکھلائے، آؤ کوئی شیر خدا کے شیر کو شکار کر کے دکھلائے۔ لیکن حضرات کسی کی جرت نہیں ہو رہی، دشمن کی فوج ہے، ایک طرف پوری فوج ہے، پورا قافلہ ہے، اور ادھر اکیلا شیر خدا کا شیر کھڑا ہے، ادھر اکیلا جگر گوشے بطول دا رہا ہے، ادھر اکیلا نواسہ رسول دشمن کو للکار رہا ہے، دشمن کی فوج پہ سکتہ داری ہے، کسی میں جرت نہیں ہو رہی، کسی میں طاقت نہیں ہو رہی۔ حضرت حسین کا مقابلہ کیا کرنا ہے، قدم ہی اٹھا لے اپنی جگہ سے، دیر تک طویل وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تنے تنہا اکیلے تلوار لہراتے رہے، دشمن کو للکارتے رہے، دشمن کو پکارتے رہے، کسی کی جرت نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کو، حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے اس پھول کو، حضرات اکیلا شیر ہو، شیر اکیلا ہو کب تک وہ دھاڑ سکتا ہے، اکیلا شیر ہو کب تک وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی ان کے سامنے آئے، کسی کی طاقت نہیں ہو رہی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ان کا مقابلہ کر سکے، لیکن وہ اکیلے تھے، وہ دوسری طرف پوری فوج تھی۔ آخر اکیلے کتنی دیر تک دشمن کو للکار سکتے تھے، کتنی دیر تک اکیلا انسان لڑ سکتا ہے، کتنا ہی جری کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کتنا ہی نڈر کیوں نہ ہو، شیر آخر شکار کر ہی لیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسہ کو، رسول اللہ علیہ السلام کے اس بیٹے کو، رسول اللہ علیہ السلام کے اس پھول کو، جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے التجا اور دعا کی، ذوالجلال والاکرام میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو لوگ بھی اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لگتے جگر کو شہید کر دیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات لیکن حضرت حسین کی شہادت کا غم بلا شبہ بہت بڑا غم ہے، بلا شبہ عظیم ترین سانحہ ہے، اسلامی تاریخ کا المناک دردناک باب ہے۔ لیکن خدارا حضرت حسین کی شہادت میں باقی اہل بیت اطہار کہ جنہوں نے وفا کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ جب تک سانس چل رہی ہے حضرت حسین کا دفاع کر رہے ہیں، ایسے شہداء کو، ایسے جانثاروں کو، ایسے وفاداروں کو، اور دوسرے جو وفادار تھے، دوسرے جو جانثار تھے، ان کی شہادتوں کو بھی ذہن میں رکھیے، ان کی شہادتوں کو غم کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اکیلے حضرت حسین کی شہادت کا غم منانا یہ امت مسلمہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرات سانحات ہوتے رہتے ہیں، تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حضرات تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیا کہیں گے، کہ اسلام کے پہلے شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کہ جن کے قاتل نے ان کو صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ ان کا مسئلہ بھی کر دیا، اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا،
ایمان لانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ حضرات اس کی شہادت کو کیا کہیں گے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، وہ عمر کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے رہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ذوالجلال والاکرام عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ حضرات آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، ذوالجلال والاکرام ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں اور آل بیت اطہار کی ہستیوں مبارک ہستیوں کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذوالجلال والاکرام اسلام کے تمام شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔